ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا جس کے تقریباً آدھے روزے پورے ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ باقی روزے بھی اور نماز پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق بھی نصیب فرمائے اور آسانی بھی پیدا فرمائے. بہت بڑی عبادت ہے. رمضان سال بھر کا کورس ہے. رمضان میں جو سدھر جاتا 11 مہینے سدھر کر رہتا. رمضان میں جتنی اچھی باتیں سیکھ جاتا 11 مہینے بھی وہ باتیں کرتے رہتا. اس لیے رمضان پورے ایک سال کا کورس ہے. اس لیے اس رمضان کو ہم کو کہنا چاہیے یہ موسم بہار ہے عبادتوں کا، نیکیوں کو، ثواب کمانے کا، اللہ سے معافی چاہنے کا. یہ ہمارے لیے موسم بہار ہے. الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کے شب قدر کی عبادت میں مشغول رہے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا معاف فرما دیتا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار فقد فاز. جس کو جہنم سے دور ہٹا دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، اس سے بڑا کامیاب کون ہوگا؟ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ معاف ہوتے شب قدر کی عبادت میں. جو آدمی کے مشغول رہتا ہے اس کی عبادت اللہ کو بہت پسند بھی رہتی ہے. قریب میں آنے والا ہے، شب قدر آنے والی ہے. اس لیے ہم کو ابھی سے نیت کرنی چاہیے کہ صاحب ہم کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. گناہوں کو معاف ہونا میں نے بتایا نا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑا ثواب، بہت بڑی کامیابی. اسی لیے اللہ کے رسول نے تینوں جگہ یہی فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو آدمی کے رمضان کے روزے رکھا اللہ کا حکم مان کر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے ثواب دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اور جو آدمی کے رمضان میں تراویح پڑھے گا، قیام کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رمضان آیا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی نماز جو ہے وہ تطوع ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. اس میں بھی جو آدمی کے قیام کیا، ایک دن 2 دن نہیں، پورا من قام رمضان کا لفظ ہے، من قام بعض رمضان نہیں ہے. بعض رمضان چند دن رمضان میں قیام کرا تو بھی اس کو اتنا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے حدیث میں. پورے رمضان کی تراویح پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایماناً، اللہ کے رسول نے ہم کو ترغیب دلائی ہے، واحتساباً، ہم کو اللہ سے اجر حاصل کرنا ہے.
تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سب کے ساتھ وہی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی کامیابی کسی مسلمان کا کامیابی کی سب سے بڑی شرط یہی ہے، علامت یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس کا ہم خیال کریں، باقی دنوں کے روزے کو بھی پوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ سب چند دن تراویح پڑھے پھر چھوڑ دیے، پھر آخر میں آ کر چند دن پڑھے چھوڑ دیے، ان کے گناہ سب معاف نہیں ہوں گے۔ شروع سے آخر تک اور پوری تراویح پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تراویح جو ہے سنت نماز ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ثواب کم ملے گا۔ مجبوری ہے تو پورا ثواب ملے گا، مجبوری نہیں ہے تو جب بھی آپ کرسی پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب انتظار کرتے رہیں کب امام صاحب رکوع کو جائیں گے، جلدی سے آ کے تکبیر باندھے اور نماز میں شریک ہو گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، بہت دعا کرنا چاہیے، بہت دعا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہیں، للصائم فرحتان، دو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو جب افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یا عید الفطر مناتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی اس کو کب ہوگی؟ جب کہ وہ قیامت میں اللہ کے پاس ثواب حاصل کرنے کے لیے جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے مگر روزہ وہ میرے لیے ہے۔ یہ اللہ نے کہا، کتنا بڑا ثواب ہے جی، سب کا ثواب مقرر ہے، روزے کا ثواب قیامت میں اللہ اپنے پاس سے دے گا۔ جب آدمی آئے گا اس کے گناہ کے دفتر سب پیش کیے جائیں گے، کتنے دفتر ہوں گے؟ نیکی کے دفتر ہوں گے، زیادہ نیکیاں ہیں الحمدللہ کامیاب ہو جائے گا، نیکیاں کم ہیں گناہ ہیں، ایک ایک چیز دی جائے گی، نماز دی جائے گی، مستحقین کو کسی کو جو فلاں دیا جائے گا، روزہ نہیں، روزہ کہے گا اللہ یہ میرا ہے، باقی سب حساب کرو، اس کے بعد روزے کا دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ عبادت سمجھ کے پیر کو بھی رکھتے تھے، جمعرات کو بھی رکھتے تھے، اور کہتے تھے ان دو دنوں میں ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرا عمل پیش کیے جائیں۔ اور ایسے بھی بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دو دنوں میں جب روزے ہم رکھتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں سب گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، لیکن مشرک کا عمل پیش نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح اس آدمی کا بھی عمل پیش نہیں کیا جاتا ہے جس کو اپنے بھائیوں سے دشمنی ہو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارکو، ان کا معاملہ پینڈنگ رکھو، جب یہ صلح کر لیں گے تو ہم ان کا بدلہ دیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، نفل روزے میں اتنی برکت ہے، نفل روزے میں ویسے ہے تو رمضان کا روزہ تو فرض ہے جی، کتنا اس کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا دو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب دعوت الصائم لا یرد، روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے صبح سے شام تک دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا سے بڑا خاص تعلق ہے رمضان کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پہلے تو اللہ نے کہا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پر پہلے لوگوں پر جیسے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو،
اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا اور جس کو جو سکت ہو تو وہ روزہ اگر چھوڑتا ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ پہلے تو ایسے ہی تھا کہ روزہ رکھ سکتے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے کہا نہیں، جس کو بھی طاقت ہے اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، ایسے کہہ دے سب آئے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دعا کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد سحری کھاؤ، یہ سب ذکر آیا۔ تو دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، صبح سے شام تک دعا کرتے رہیں۔ روزے دار کی دعا اللہ کے ہاں مردود نہیں ہوتی، اور روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں عند فطرہ کا لفظ بھی آیا، افطار کے وقت دعا کرنا چاہیے، افطار کے وقت۔ یہ جو حدیث ہے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس میں علماء کا کلام ہے، لیکن یہ جو میں نے کہا نا پورے دن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں افطار کا بھی وقت ہے، اس لیے خاص کر افطار کے وقت بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رات میں بھی دعا کریں، دن میں بھی دعا کریں، خوب کیا دعا کریں؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ۔ یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں ایک دن میں 100 مرتبے اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، پھر بھی آپ اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے؟ ایک حدیث میں 70 سے زیادہ مرتبے میں توبہ استغفار کرتے رہتا ہوں، ایسے فرمایا اللہ کے رسول نے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام کے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ محمد اب ہم تم کو اللہ کے یہاں جانا ہے، تم کو اللہ کے یہاں آنا ہے، تم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا سورہ نصر کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جی روز بھی دعا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے تہجد پڑھنے والے، لیکن رمضان میں تو سارے لوگ جاگتے رہتے ہیں نا، عورتیں بھی جاگتے رہتی ہیں، مرد بھی جاگتے رہتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی سب جاگتے رہتے ہیں۔ بڑا اچھا موقع ہے دعا کا کہ صاحب سحری کے وقت اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ دعا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی ضرورت مند میں اس کی ضرورت کو پوری کروں۔ ایسے اعلان ہوتے ہی رہتا ہے۔ ایک تہائی رہ جی، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ سمجھو، 1 گھنٹہ سمجھو، اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے۔ اس وقت اگر ہم اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کریں گے اور دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ تو رمضان میں بھی میں نے کہا چونکہ سب جاگتے رہتے ہیں، تہجد پڑھنے والے تو چند رہتے ہیں وہ بھی دعا کریں گے، لیکن رمضان میں تو بچے بھی جاگ جاتے ہیں، ہاں خوشی سے کہ روزہ رکھوں گا روزہ رکھوں گا، اب بچے بھی جاگ جاتے ہیں، اس لیے دعا بچوں سے بھی کراؤ اور تم بھی دعا کرو۔ کتنی ضرورتیں ہیں جی ہماری، صبح سے شام تک کی ضرورتیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی چاہنا چاہیے، بہت دعا کرتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے جی، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر غلط کام نہ چھوڑے تو پھر اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔
جو آدمی کے روزہ رکھ کر غلط کام نہ چھوڑے اور جہالت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمائے کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں بولے، بلکہ یہ فرمائے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب صائمین لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سارے روزے دار ہیں، ان کو کیا ہے، خالی بھوکے پیاسے رہے وہی ہے، ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ برے کام نہیں چھوڑے۔ روزہ ایک تو روح کا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کی طرف پوری توجہ رہتی ہے رمضان میں، دوسرا ہمارے اعضاء و جوارح کا ہوتا ہے، ہاتھ بھی روزہ، زبان بھی روزہ، آنکھ بھی روزہ، کان بھی روزہ، پاؤں بھی روزہ، پورے کا پورا روزہ ہی روزہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی روزہ رکھ کے گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ہے تمہارے لیے وہ ڈھال ہے جی، تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اس لیے تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، چیخے نہیں، چلائے نہیں، اور اگر کوئی اسے لڑنا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، انی امرؤ صائم، جی میں روزے سے ہوں جی، میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا، میں تم کو مار بھی نہیں سکتا، تم مارے نا، نہیں جی میں صبر کروں گا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا روزہ سبھی رکھتے ہیں ہمارے اعضاء، ہم تو صرف اس کا پیٹ کا روزہ سمجھتے ہیں، پیٹ کا روزہ معمولی ہے جی، لیکن گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑا روزہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جو آدمی کے روزہ رکھ کر جھوٹی بات کہنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، جہالت نہ چھوڑے، تو ایسے آدمی کو بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ تو روزہ میں نے کہا کہ پورے ایک سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی دعا ہے توبہ و استغفار کی، توبہ استغفار کی، بہت بڑی دعا ہے جی، معمولی دعا نہیں ہے۔ اسی لیے تینوں میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ جنت تو ملے گی ہی سب کو، ظاہر بات ہے، اور جنت میں تو ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام ہوگا باب الریان۔ جو لوگ روزہ رکھے، کون سے روزے، رمضان کے جی، رمضان کے روزے رکھے، تو اس دروازے سے ان کو داخلہ ملے گا۔ بہت سارے دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی دروازے کا نام نماز کا دروازہ ہوگا، کسی کا حج کا دروازہ ہوگا، کسی کا زکوٰۃ کا دروازہ ہوگا، جو جو نیکی کیے اس دروازے سے ان کو بلایا جائے گا۔ لیکن روزے دار کو ڈبل چانس ملے گی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دیا، نماز بھی پڑھا، حج بھی کیا، پورے دروازے سے بلایا جائے گا، لیکن خاص کر رمضان کے روزے رکھا اس گیٹ سے بلایا جائے گا۔ اس لیے کہ حج ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ مالدار کرتے ہیں، پورے لوگ تو نہیں کر سکتے نا۔ روزے سب رکھ سکتے، بچے بھی رکھتے نا، عورتیں رکھتے، مرد رکھتے، آسان عبادت، آسان عبادت، اور سب سے لمبی عبادت، سال میں سب سے لمبی عبادت کیا ہے، ایک مہینے کے روزے جی، نماز ہے، پورے سال کی نماز کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیے، ایک دن کو ہمارے یہاں 45-50 منٹ کا ہوتی 5 نماز، آپ اس کو پورے سال کا کیلکولیٹ کر کے دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کو دیکھیے، رمضان 16 گھنٹے بھوکے پیاسا رہنا، 30-16 اس کو جمع کر کے دیکھیے، تو لمبی عبادت یہی ہے روزے کی، اس لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بے حساب رکھا ہے۔ تو لہٰذا رمضان کی قدر کرنا چاہیے، رمضان گزرنے والا ہے، چاند چڑھتا ہے، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو پھر رمضان اترنے لگتا ہے، ویسے ہی زمانہ آ گیا کہ 2-3 دن کے بعد پھر رمضان گھٹنے لگے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ کہ اب تک غافل تھے، جو لوگ کہ مسجدوں سے دور تھے، ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہ کے اپنی اصلاح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولے
کہ جبریل نے مجھ سے کہا آمین بولو، تو میں نے آمین کہا۔ کیا کہا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان ملا اور رمضان چلا بھی گیا مگر اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ رمضان آیا گیا، بخشش نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ نہ روزہ رکھا اور نہ تراویح پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بولو آمین بولو۔ کہا آمین۔ بد دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام اور آمین بولنے والے ہمارے پیارے نبی، وہ دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ دوسرا، آپ کا ذکر جس کے سامنے آیا، آپ پر درود نہیں پڑا، وہ بھی بڑا محروم القسمت ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ کہا آمین، تباہ و برباد ہو جاؤ، آمین۔ جس آدمی کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے یا ان میں سے کوئی ایک ملے، اس کی وجہ سے خدمت کر کے جنت کو نہیں جا سکا، نہیں گیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ کہا آمین۔ دیکھیے جبریل علیہ السلام بد دعا کرنے والے اور آمین بولنے والے ہمارے نبی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہوں، رمضان آیا چلا گیا اور ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ اتنا بہترین موقع اللہ نے دیا ہے، سب کے دل مسجد کی طرف رہتے ہیں۔ ہاں ایسے رہتے ہیں نا، تو ہم کو دیکھنا چاہیے سب کتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اگر یہ سب کریں گے تو ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آنے والے شب قدر کے لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس میں اعتکاف کی بھی ایک عبادت ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگو یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تمہارا قرض کتنا ہے اس کو نکال کے لاؤ، زکوٰۃ لگاؤ، اور بھیجتے تھے جاؤ جی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ رمضان میں زکوٰۃ دیں، بہت اچھا ہے۔ ہاں حدیث میں تو ایسا ہے من استفاد مالا، جس آدمی کو کہ مال ملا، یعنی سمجھو کہ عورت ہے تو اس کو زیورات ملے 85 گرام سے زیادہ، مرد ہے کاروباری ہے تو اس کو جو ہے 85 گرام سونا خریدنے کے جیسا پیسہ ہے اس کے پاس، نوٹ کر لیا کہ صاحب آج دینا ہے، آئندہ مہینہ ہم کو زکوٰۃ، جیسے رمضان کی 13 ہے۔ آج کسی کی شادی ہوئی یا کسی کو مال ملا ترکے کا تو آئندہ سال 12 رمضان کو دینا چاہیے۔ وحال علیہ الحول، مال ملنے کے بعد 1 سال پورا ہوا تو بیچ میں جو آتا جاتا آخر میں جس دن حساب کرتے اسی دن کا حساب ہوگا۔ ایک عورت کو سمجھو شادی میں 100 گرام سونے کے زیور ملے جی، کب؟ شوال کی 5 کو، دوسرے سال شوال کی 4 تاریخ کو 150 گرام ہے، 150 گرام کی زکوٰۃ دو۔ دوسرے سال 4 شوال کو 80 گرام ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ہے، لہٰذا میرے بھائیوں زکوٰۃ بھی ادا کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے میرے بھائیوں باقی ماندہ دنوں کو غنیمت جانو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے توبے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان اس وقت پریشان ہیں یو پی میں، بہار میں، کہاں کہاں، آج ہولی کا دن ہے، ان کے لیے سخت آزمائش کا دن ہے۔ ہاں نماز بھی نہیں پڑھنا جمعے کو، گھر میں پڑھو، اور سب رنگ پھینکتے ہیں، کتنی سب تکلیف دیتے ہیں، بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے رہتا ہوں میں بھی، آپ بھی دعا کرتے رہیے کہ آج کا دن خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے دن لوگ آتے ہیں، آ کے بعض لوگ بیٹھ جاتے، اذان ہوتے رہتی ہے، اذان ختم ہونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھتے، نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔
آئے کھڑے رہو، اگر اذان کا جواب دینا ہے کھڑے رہو، اذان ختم ہونے کے بعد تم جو ہے سنت پڑھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے بیٹھ گئے اس کے بعد پھر نماز پڑھے، غلط طریقہ ہے، بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آخری دن آنے والے ہیں جس کے اندر اعتکاف بھی ہے، اور جماعت کے ساتھ ہم نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے 8 رکعت تراویح ثابت ہے اور 3 رکعت وتر ہے۔ وتر میں دعائے قنوت کرتے ہیں، دعائے قنوت کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، چھوٹے بچے تھے، ان کو ایک دعا سکھائی۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں وتر میں ان کو دعا پڑھتا ہوں۔ وہ دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت، یہاں تک آمین 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 ہم بھی بولتے رہتے ہیں۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، اتنی دعا سکھائے۔ یہ دعا کافی ہے، اللہ کے رسول سے نکلی ہوئی زبان سے کتنی پیاری دعا ہے، کتنی مبارک دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کیے ہیں کیا؟ حضرت حسن کیے ہیں کیا؟ نہیں دوسرے صحابہ کیے ہیں کیا؟ کوئی کہے دعا ہے نا جی جتنی چاہے کرو، نماز کے بعد کرو جی، نماز کے بعد کرو، اور اگر کبھی خاص دعا ہے تو ہاتھ بھی اٹھا کر کرو، جتنی چاہے دعا کرو۔ دعائے قنوت مختصر ہوتی ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے بھی مختصر دعا جو جامع دعا ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کو سکھائی، وہ دعا کافی ہے۔ وہاں تک بھی اللہم اہدنی فی من ہدیت کو اللہم اہدنا پڑھ سکتے کیا؟ علماء نے کہا نہیں جی، جو دعا سکھائے اتنا ہی پڑھو، ویسے ہی پڑھو۔ ایسے علماء یہ بھی لکھتے ہیں۔ آخر میں ہم کہتے ہیں وصلی اللہ علی النبی، اور یہ دعا جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس طرح آخر میں دعا ختم کرتے وقت وصلی اللہ علی النبی کہتے تھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، وتر کی دعا رمضان میں روز، کبھی زندگی میں بھی ہمیشہ نہیں کرنا۔ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کبھی چھوڑ دینا، جان پوچھ کے چھوڑ دینا۔ اس لیے ہماری مسجد میں پہلے ایسے ہوتا تھا، وتر پڑھاتے وقت تو بولتے تھے آج دعائے قنوت نہیں ہے، پہلے بول کر اس کا دعائے قنوت چھوڑ کے سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ دعائے قنوت ضروری نہیں ہے جی، ضروری نہیں ہے، اس لیے وتر ضروری ہے، 3 رکعت پڑھتے نا وہ ضروری ہے۔ دعا جو کرتے اللہم اہدنی فی من ہدیت وہ ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا جتنی دعا آئی ہے حدیث میں اتنی پڑھیں کافی ہے۔ باقی فلاں عالم صاحب بولے، فلاں عالم صاحب بولے، ان کی وجہ سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو حدیث قرآن کو جاننے والے ہیں، حدیث قرآن میں جتنی دعا آتی ہے اتنی دعا کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کتنی جامع دعا ہے جی۔ حج کے موقع پر یہ دعا کی جاتی ہے، حج کے احکام کے اندر اللہ نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے۔ ایسی جامع دعائیں ہیں۔ دعا کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ صاحب ہم امام بن کے دعا کرتے ہیں، وہ اتنی دعا کرو جتنی حدیث میں آئی ہے۔ تم جتنی دعا چاہے بعد میں کر لو، ہاتھ اٹھا کے کرو، اور صاحب آہو زاری سے کرو، اللہ کو رو رو کے مانگو، ہاں جی کرو، دعا کا مہینہ ہے، جتنا چاہے کرو، لیکن نماز میں خاص کر وہی دعائیں کرو، اتنی ہی دعا کرو جتنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے۔ اس کا بھی خیال کریں تاکہ ہم لوگوں کو یہ نہ کہے کہ صاحب یہ لوگ تو بولتے ہیں اہل حدیث، حدیث میں نہیں نہ ہے یہ سب دعا، نہیں فلاں کرے فلاں کرے، فلاں سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا درجہ سب سے اونچا ہے، اللہ کے رسول جو سکھائے وہی کرتے ہیں۔ باقی فلاں عالم کرے فلاں عالم کرے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو حدیث قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ میرے بھائیو، رمضان ختم ہونے والا، زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیجیے۔